اور جو منظر ہمارے ڈیلر کے صدور اور عہدیدار تشریف لائے ہیں اس پر مفصل خطاب فرمائیں. اور میں بیٹھا کیا جا سکے جنرل صاحب کے آگے ہی پروگرام ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈویژنل صدر صاحب کے حکم کے مطابق جناب ندیم افضل چند صاحب کے حکم کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام عہدیداران پاکستان پیپلز پارٹی کے دوستوں کے حکم کے مطابق یہاں پہ میں آج آیا اور ان سے بات چیت ہوئی, مختلف مسائل پہ گفتگو ہوئی اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سمجھنے کا موقع ملا اور انشاءاللہ واپس جا کے ان پہ عمل کرنے کے لیے, ان کو کچھ بہتر کرنے کے لیے انشاءاللہ بھرپور اپنا کردار جو ادا کر سکتے ہیں بحیثیت گورنر وہ کرنے کی انشاءاللہ بھرپور کوشش کروں گا. اب آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ سر یہ بتائیے گا کہ ابھی کوئی بات نہیں ہے, ہمارے اپنا لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں سیکرٹری انفارمیشن پارٹی کے پاکستان کے جناب ندیم افضل چند صاحب, نہ ان کے نہ ہوا کاشتکاروں کو اگر کوئی ریلیف ملا تو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ملا. 8 سے 13 آپ دیکھیں جب پاکستان پیپلز پارٹی 8 میں اقتدار میں آئی تھی یہاں پہ آٹے کی 2-2 کلومیٹر کی لمبی لائنیں تھیں اور جو کاشتکار ہے وہ گندم کاشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور 600 سے ایک ہی چھلانگ لگا کے اس وقت کی گورنمنٹ نے جو اپنا ریٹ گندم کا دیا تو اگلے سال پاکستان گندم میں خود کفیل ہو گیا اور ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن بھی ہوا. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کاشتکار اور کسان کا خیال کیا, لیکن بالکل یہ حقیقت ہے کہ زراعت پہ توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہی آج ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود چیزیں جو ہے وہ امپورٹ کرنا پڑتی ہیں بجائے اس کے کہ ہم ایکسپورٹ کریں. کہا کہ حکومت کا ساتھ محبت یا شوق میں نہیں ہے, مجبوری میں, اور وہ ملک کی مجبوری ہے. اب اس پہ بہت لمبی بات ہوگی اور پیپلز پارٹی کسی غیر آئینی کام میں ساتھ نہیں دیتی. آپ کے سامنے اس جو 27ویں ترمیم تھی اس میں کوئی 21 کے قریب ترامیم بھیجی گئی اور پیپلز پارٹی کی سی نے صرف 3 پہ جو ہے وہ کیا. حالانکہ تبصرے تو یہ کیے جا رہے تھے کہ یہ 21 کے 21 پہ بس صرف انہوں نے سائن کرنے ہیں. تو پیپلز پارٹی اپنے ایک طریقہ کار کے مطابق اور جہاں پہ سمجھتی ہے چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو تھا اس کے مطابق جو 3 ترامیم ہم نے محسوس کی کہ وہ ایک محترمہ کا جو رکا ہوا ایجنڈا ہے اس کو لے کے ہم آگے چل سکتے ہیں. ہم نے صرف وہ 3 کی 18 پہ ہم نے ساتھ نہیں دیا. تو پیپلز پارٹی کسی غیر آئینی اقدام میں حکومت کے ساتھ کے حوالے سے اس طرح ہے کہ غزہ کا جو مسئلہ ہے وہ بہت پرانا مسئلہ ہے اور ان فلسطینی بھائیوں کے ساتھ آپ دیکھیں تو پاکستانی گورنمنٹ بڑی آؤٹ آف دا وے جا کے کھڑی ہوئی اور آج تک پاکستان کی جو بھی گورنمنٹ آئی انہوں نے کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور اسرائیل انڈیا کا وہ دوست ہے جو چاہتا ہے کہ کل سے پہلے ہم پاکستان کو کوئی نقصان دے سکیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کسی طرح اسرائیل کو تسلیم بھی نہیں کرتا اور کسی طرح اسرائیل کے لیے کوئی گنجائش بھی نہیں رکھتا. تو وہاں پہ ایک بورڈ جو بنا ہے مختلف ممالک کا جس میں بہت سارے اسلامی ممالک شامل ہیں, اگر وہ خود جا کے ہماری فورسز جا کے وہاں پہ فلسطینی بھائیوں کے لیے کوئی آسانی پیدا کر سکتی ہیں تو میرا خیال ہے اس سے اچھی بات ہے کہ تقریباً تمام صوبوں میں بلدیاتی انتخابات ہو چکے ہیں. پنجاب وحید صوبہ ہے جس میں بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے. اب ایک شیڈول دیا گیا, پہلے کئی دفعہ دیا, کئی دفعہ وہ کینسل ہوا, ابھی نئی قانون سازی کی گئی, پھر دوبارہ قانون سازی کی گئی. تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ گراس روٹ لیول تک اقتدار منتقل کیا جائے اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ فوراً سے پہلے پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کا اعلان کیا جائے اور پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور طریقے سے ان بلدیاتی الیکشن میں انشاءاللہ بھرپور طریقے سے الیکشن میں حصہ لے گی.